کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں. کافی مشکل سے جو اس کا حکم آیا ہے لڑنے کا، تو اسلامی حکومت میں ہے یا حکومت میں کہیں کا حکم؟ لڑنے کا جو حکم آیا جیسے اس کو اچھا ان کا سوال یہ ہے کہ مشرکوں سے کافروں سے لڑنے کا جو حکم آیا ہے وہ اسلامی مملکت میں ہے یا کہیں بھی؟ بھائی بالکل اسلامی مملکت میں ہے، اور جو وہاں کی حکومت ہوگی اسے حکم ہے، وہ ایک سرکولر جاری کرے گی، تب عوام کے پاس یہ بات پہنچتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی بھی کافر اور مشرک سے لڑنے کھڑے ہو جاؤ. وہ ان کا عقیدہ ہے. قرآن میں تو یہاں تک کہا اللہ نے سورہ انعام میں کہ ان کے جو خدا ہیں انہیں ہی برا نہ کرو. اور سورہ ممتحنہ کی آیت میں آپ کو بتا رہا تھا ابھی درس میں، اس میں کہا کہ جو لوگ تم سے نہیں لڑتے، جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، ضلع وطن نہیں کیا، تو ان سے دوستی میں کوئی حرج نہیں ہے، ان سے آپ حسن سلوک کرو. جو ہمارے یہاں بھائی ہیں، اگر آپ ان سے ہر ٹائم لڑنے لگو گے تو انہیں دین کی دعوت کیسے دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہنا نہ پڑے کہ ہم عاشق رسول ہیں، بلکہ ہمارے کردار سے، ہمارے معاملات سے لگے کہ یہ عاشق رسول ہیں. انہیں لگنا چاہیے کہ جب امتی ایسے ہیں تو نبی کیسے ہوں گے. تو اس لیے اگر آپ ان سے ہر ٹائم لڑنے کی بات کرو گے، لڑنا اسلامی مملکت ہو اور وہ بھی ساری حکمتوں کے ساتھ اور پورے مشوروں کے ساتھ، جو بھی حکمران ہوں وہ فیصلہ کریں کہ اب معاملہ ایسا ہو چکا کہ ہم انہیں دعوت بھی دے چکے، انہیں الٹیمیٹم بھی دے چکے، انہیں مدت بھی دے چکے، اس مہینے تک انہوں نے بات نہ مانی، تب جنگ کا حکم ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائی کہ ہر آدمی جنگ لڑنے تیار ہو جائے. اسی لیے غیر مسلموں میں ان آیتوں کی وجہ سے غلط فہمی بڑھی کہ ان کا انٹرپریٹیشن صحیح نہیں کرایا گیا اور لوگوں کو بتایا نہیں گیا. یہ اس زمانے کے لیے تھی جب دین اتر رہا تھا اور کعبہ اللہ کا گھر، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ ننگے طواف کرتے تھے برہنہ اور اسے عبادت سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہ کا حکم ہے معاذ اللہ، مطلب یہ الزام بھی اللہ پہ لگاتے تھے اور سیٹ یہ بجاتے، شور بجاتے اللہ کے گھر کے آگے. تو تب یہ حکم آئے پورے مشورے کے ساتھ اللہ کی طرف سے. جب آیتیں اتری رسول اللہ پہ تب انہوں نے یہ مکے حضرت علی کو بھیج کے اور یہ اعلان کرائے جو میں نے آیتیں آج پڑھی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ آدمی کبھی بھی تلوار لے کے، تیر لے کے یا گولیاں لے کے، بندوقیں لے کے لڑنے کھڑا ہو جائے، بلکہ پوری حکمت کے ساتھ اور پورا یہاں پہ حکومت ہو، اسلامی حکومت، اور وہ بھی انہیں دعوت دے گی ان کے سارے معاملے طے کرنے کے بعد پھر فیصلہ کرے گی کہ ہاں اب جو ہے وہ جنگ کا وقت آ گیا. پھر کال کرے پبلک کو، تب آپ کو اٹھنے کا حکم ہے. عوام ان کا سوال یہ ہے قوام کے لفظی معنی کیا ہیں؟ قوام کہتے ہیں حاکم کو، مطلب جو سربراہ ہو. تو اللہ نے دیکھو ہر فیملی ہو، حکومت ہو، ملک ہو، کہاں کے بھی کوئی معاملہ ہو، یہاں تک کہ اللہ کا بھی معاملہ، اس کائنات کا بھی قوام ایک ہی ہے اللہ. اسی طرح سے ملک کا بھی ایک ہی ہوتا ہے پریزیڈنٹ، اسی طرح گھر کا بھی ایک ہی ہوتا ہے فرد. اگر عورت مرد دونوں اپنی چلانے لگتے اور اللہ حکم نہ دیتا کہ یہ مرد جو ہے سربراہ ہے گھر کا، آگے علت بھی بیان کی اس آیت میں جہاں لفظ آیا قیام وہ قوام، وہاں یہ کہا ہے کیونکہ یہ کما کے لاتے ہیں اور تمہارے رزق کا انتظام کرتے ہیں، وہ اس کا مفہوم ہے آیت کا. تو اس لیے قوام کہا کہ وہ محنت کر کے سارا دن جی توڑ محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کے پالنے کے لیے انتظام کرتا ہے. آپ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حساب سے وضو جو ہے وہ لیٹرین، پیشاب، گیس نکلنا یا بہت زیادہ خون نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا شرم گاہ کو ہاتھ لگ جائے شہوت کی حالت میں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اور جو چیزیں مشہور ہیں بہت زیادہ، جیسے عورتوں کو لیکوریا آتا ہے، ہمارے پاس کیس آتے ہیں اس طرح کے، اس سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی نفاقی نہیں ہوتی. اپنی نمازیں پوری کرے. بہت سی بچی ہیں، بہنیں، بیٹی میرے پاس آتی ہیں کہ یہ ہماری طبیعت نہیں چاہتی نماز پڑھنے میں. ہماری طبیعت چاہے نہ چاہے، ہمیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع چلنا ہے. جب انہوں نے نہیں منع کیا تو آپ کوئی معنی نہیں رکھتی آپ کی یہ طبیعت کی، میری طبیعت نہیں چاہتی، آپ کو ہر حال میں پڑھنی ہے. آپ کو بہت وہم ہے، آپ کپڑا لگا کے رکھیں. اور یہ میں بتا دوں لیکوریا کی جو شکایت ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، بچیوں کو ہوتی ہے، وہ مینسز میں گندا کپڑا استعمال کرنے کی وجہ سے. کوئی بھی میلا کپڑا اٹھا کے یوز کر لیں، اس سے انفیکشن ہو جاتا ہے اندر، اس سے پانی آنا شروع ہوتا ہے اور وہ پھر اور اس سے اور زیادہ انفیکشن ہوتے ہیں آگے.
بچے ہونے میں دقت ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس روز کیس آتے ہیں. تو اس لیے بہت محتاط رہیں اور بہت صاف ستھرا کپڑا یوز کریں کیونکہ ہم ایمان والے ہیں اور صفائی کو اللہ کے رسول نے آدھا ایمان بتایا. جی جیسے کہ ہمارے ایمان میں بیاج لینا دینا حرام ہے. ایک ملک جیسے کہ ایک ملک بنا بیاج کے نہیں چل سکتا, تو ہماری اسلامی کنٹری یہ کیسے چلتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بیاج لینا دینا حرام ہے اسلام میں, تو یہ اسلامی کنٹریز کیسے چل رہی؟ بھائی ان میں پوری طرح شریعت کسی بھی ملک میں نہیں ہے. یہ سارے اسی میں ملوث ہیں کیونکہ ان کی نظر میں آخرت کی ویلیو کوئی نہیں ہے. یہی تو دیکھا جائے گا. میں نے آج کو کہا کہ جو 3 سوال ہونے خبر میں وہ کسی کو یاد ہی نہیں ہے, من ربوں کا, من دینوں کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو جب اگر یہ سوال یاد ہوں گے تبھی تو ہم اپنے ملک جو ہیں وہ بنا بیاج کے چلائیں گے. لیکن اسلام میں بیاج لینا دینا حرام ہے اور سب سے الگ الگ حساب ہوگا. ان ملکوں کے سربراہوں سے ان کا حساب ہوگا ملکوں کا. آپ اپنی زندگی میں کیا کر کے گئے آپ سے اکیلے کھڑے ہو کے حساب ہوگا. اس لیے ان کے لیے دعا کرو, اپنی اصلاح کرو. کہیں اگر ملوث ہو تو بچو. ہاں جی, جو وطن اللہ آزمائش دیتا ہے تو نابالغ بچے کی بھی دیتا ہے یا کوئی کنڈیشن کرائیٹیریا ہوتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے آزمائش جو آتی ہے نابالغ بچوں پہ بھی پریشانیاں آتی ہیں تو کیا وہ بھی ان کی آزمائش کا حصہ ہوتا ہے؟ نہیں بھائی, نابالغ پہ تو شریعت ہے ہی نہیں. وہ آزمائش ان کے ماں باپ کی ہے. آپ دیکھو نا, آپ کے بچے کے انگوٹھے میں ذرا سی چوٹ لگ جائے, اس کا خون دیکھ کے آپ تڑپ جاتے ہو. تو وہ آزمائش جو ہے بچوں پہ جو پریشانی یا کوئی چوٹ لگ گئی یا کوئی فوت ہو گیا, وہ اس کے ماں باپ کی کیفیت چیک کرنے کے لیے. یہ تو عذاب کی شکل ہے, وہ تو جنت کا پھول بن گیا بچہ, لیکن اس کے ماں باپ کی کوئی گناہ کوئی نیکی ایسی ہوگی کہ اس کے بدلے میں یا تو اس کی کوئی آزمائش اللہ نے ڈال کے اس کے درجے بلند کر دیے ماں باپ کے, اور یا پھر ان کے کسی کرتوت کی وجہ سے ان پہ کوئی مصیبت ڈال دی اس طرح کی. تو بچوں کی کوئی آزمائش نہیں ہے بلکہ ان کے ماں باپ کی آزمائش. اگر کسی کے 2 انگوٹھے ہوں تو کیا وہ ایک کٹوا سکتا ہے؟ میں دقت ہوتی ہے اسے. ہاں بھائی, یہ ان کا بڑا اچھا سوال ہے. اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کسی کی 6 انگلی ہوتی ہے انگوٹھا یا انگلی بڑی ہوئی ہوتی ہے, تو ان کا سوال یہ ہے کیا اسے کٹوا سکتے ہیں؟ بالکل بھائی. اگر وہ پریشان کر رہی ہے, اٹک رہی ہے اور اس سے زخم ہو رہے ہیں, یا بہت سے ایسے ادارے ہیں کہ وہ آپ کی جو میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں اس میں پرفیکٹ جسم چاہیے ہوتا ہے تمام اعضاء, تو اگر وہ اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ رکھیں کہ آپ اسے کٹوا دو تو بالکل کٹوا سکتے ہیں. وہ ایکسٹرا چیز ہے اور اسے کٹوا کے مٹی میں دفن کر دیں گے. اسکول والوں کو بچوں سے فائن لینا جائز ہے؟ ان کا سوال ہے کیا اسکول والوں کا بچوں سے فائن لینا جائز ہے؟ بھائی جو غیر مسلم اسکول ہیں ان میں تو شریعت ہے نہیں, ان کے لیے جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو مسلم اسکول ہیں انہیں ڈانٹ نہیں لینا چاہیے, بلکہ وہ اس طرح کے انعامات رکھتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی پنچول رہے گا یا کوئی صاف ستھرا آئے گا یا جس کی کتابیں بڑھیا ہوں گی یا ہوم ورک پورا کر کے لائے گا, اسے اس طرح کے انعام دیں گے. اس سے بھی ان میں جو ہے جذبہ پیدا ہوگا بچوں کو. سزا سے بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. مطلب مان لو انہوں نے فائن رکھ دیا تو لوگ دیر سے آنے سے یا اس سے ڈریں گے, اسی لیے فائن رکھے جاتے ہیں. لیکن اسلام میں ڈانٹ نہیں ہے, اس لیے اسلامی اسکولوں کو چاہیے کہ کسی طرح کا کوئی فائن نہ رکھیں بلکہ انعامات رکھ دیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے, جس سے بچوں کے جذبات ابھریں اور وہ اس طرح کے کام کریں کہ آگے ان کو کسی قسم کا کوئی فائن نہ ہو بلکہ انہیں انعامات دیں, ورنہ ان کے انعام میں کبھی ہو جائے. پہاڑوں پر برف سے وضو ہو سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے پہاڑوں پہ برف سے وضو ہو سکتا ہے؟ بھائی برف جو ہے وہ تو وضو کا کوئی معاملہ نہ قرآن یا حدیث میں نہیں آیا. یہ تو آپ اگر وہاں کافی دنوں کے لیے گئے تو اور آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں وہاں, یہ تو آپ کوئی اینٹ اپنے ساتھ لے جاؤ اور تیمم کر کے نماز پڑھو, یا پھر اس برف کو پگھلاؤ. جب اس کا پانی بن جائے کیونکہ وہ پانی کی ہی شکل ہے سالڈ, تو کچھ دیر میں یا اگر آپ کا خیمہ ہے یا آپ کے پاس کوئی اس طرح کا انتظام ہے کہ آپ اسے پگھلا سکو لوٹے وغیرہ میں, پھر آپ وضو کر سکتے ہو, ورنہ تیمم سے آپ کی نماز ہو جائے گی. تیمم جو ہے وہ پانی کی ہی مثل ہے وضو کے لیے اور غسل کے لیے. اور تیمم کا طریقہ میں آج آپ کو بتا دوں. جو لوگ سفر میں یا جس طرح کا سوال ہے پہاڑوں میں پھنس گئے, مان لو کہیں برف ہی برف ہے پانی ہے ہی نہیں, تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ جو اینٹ آپ کے پاس ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس میں دھول ہی ضروری ہو, یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے, بلکہ مٹی کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے اینٹ وغیرہ, تو آپ نے اس پہ ہاتھ مارا
और फिर कोहनियों तक इस तरह से, पहले तो चेहरे पे फेर लिया आपने हाथ, एक बार हाथ मारे, फिर दूसरा हाथ मारा और कोहनियों हाथ इस तरह से लिए और इस तरह से कोहनियों में भी मसा कर लिया अंदर तक, और आपका वजू कोई मसा हो गया आपको इंशाअल्लाह, जो तयम्मुम कहलाता है। तो और आप बिल्कुल पाक हो, चाहे आपको चाहे एहतलाम हो। ये तयम्मुम जो है ये गुस्ल का भी काम करता है आपके लिए और वजू को भी काम करता है, कुरान की आयत है। लाइफ इंश्योरेंस के पैसे वालिद के मरने के बाद आए तो क्या ये रखना हराम है या सदका करना है? इनका सवाल ये है, वालिद ने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा था, लाइफ इंश्योरेंस के पैसे क्योंकि हराम है तो हम इसे रखें या सदका कर दें? भाई देखो, अगर आप उन्हें रखते हो तो आपके लिए तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसका गुनाह आपके वालिद को मिलेगा। तो मेरी राय ये है कि जो असल पैसे उसमें हों आपके वालिद के, वो तो आप रख लें और वो वारिसों में बांट दें, और जो एक्स्ट्रा पैसा ब्याज का आया है उसमें वो पैसा जो है वो सदका कर दे बिना सवाल की नीयत के, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे वालिद से गलती हुई थी इन्हें माफ। आजकल गैर मुल्कों में इंसानों में सूअर का दिल जरूरत पड़ने पर लगा देते हैं, क्या ये जायज़ है? इनका सवाल बड़ा अच्छा है भाई, मैंने ही पढ़ा कही है कि गैर मुल्कों में अगर कोई ऐसा मामला आ जाए एक्सीडेंटल या दिल फेल होने लगे तो सूअर का दिल लगा दिया जाता है। तो क्या ये जायज़ है? अगर कोई मुसलमान सूअर का दिल लगवा लेता है तो मजबूरी अगर है, देखो अगर कोई इंसानी दिल या किसी और चीज़ का दिल ऐसा आर्टिफिशियल लगता हो तो ये बिल्कुल इसमें तो कोई कबात है ही नहीं। लेकिन कुरान की एक आयत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जब तुम्हारी जान पे बना है तो तुम हराम भी खा सकते हो। जिस अल्लाह ने खिंजीर को हराम किया है उसी ने ये आयत उतारी है कि अगर तुम्हारी जान पे बना है और फाका होने लगे, जान निकलने लगे, तो तुम एक दो रोटी हराम भी खा लो, सूअर भी खा के एक दो रोटी आप अपनी जान बचा सकते हो। मकसद वहाँ लज्जत ना हो। तो अगर ऐसी कोई मजबूरी आ जाए तो इसी आयत से लिया जाएगा कि वो दिल लगा दिया जाए सूअर का और जान बचा ली जाए, क्योंकि जान अल्लाह को, इंसानी जान सबसे ज़्यादा देता है। कुरान की आयत है सूरह मुदस्सिर के जिसने एक जान बचाई उसने गोया तमाम इंसानियत को। हाँ जी, आप ये सवाल हाकिम हम मानिए हैं कि इनका सवाल ये है, कव्वाम, हाकिम, खलीफा और अमीर ये लगभग एक जैसे लोग हैं, ये मतलब एक कुर्सी है, ये पदवी समझो। तो हर एक का मामला अलग अलग होगा। खलीफा जो है वो इस्लामी मुमलिकत का बनाया जाएगा, हाकिम जो है वो किसी मुल्क का भी हो सकता है, और कव्वाम जो है वो घर के लोगों को कहा कि जो घर का सरबराह हो उसे कव्वाम कहा, और अमीर जो है वो किसी जमात का भी अमीर कहलाया जाता है। ये एक पदवियाँ हैं जो कुर्सियाँ कहलाती हैं, वो मिली हुई हैं लोगों को, और इनकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। कभी भी नबी ने फरमाया है एक बार कि कभी भी अमीरत खुद ना चाहो, मतलब अमीर बनना खुद ना चाहो, लोग तुम्हें बना दें तो अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल हो। जो लोग खुद मुतवल्ली बनना चाहते हैं, खुद अमीर बनना चाहते हैं, खुद सरबराह बनना चाहते हैं, उन पर आजमाइश आती है, और जिन्हें लोग बना दें उन पर मदद आती है। तो इसलिए खुद नहीं चाहना, और अगर अल्लाह बनाना चाहे लोगों के जरिए बिल्कुल बन जाता। हाँ जी, एक साथी बीवी की फौत हो गई, कि अपने 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, और वो निकाह करना चाह रहे हैं, इसमें कुछ गुंजाइश है कि जो फौत कर दी है 10-12 दिन पहले। एक शख्स की बीवी की फौत हो गई, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो निकाह करना चाह रहा, तो उसमें टाइम है या कर सकता है अपना? इनका सवाल ये है, किसी की बीवी फौत हो गई, क्या वो निकाह कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई। 3 दिन का शोक बताया तमाम मैयतों के लिए। सिर्फ औरत को 4 महीने 10 दिन शोक करना है, औरत पे पाबंदी है, इद्दत की मुद्दत में निकाह नहीं कर सकती। 4 महीने 10 दिन बाद वो भी फ्री है, निकाह कर सकती है। मर्द 3 दिन बाद फ्री है, जब मर्जी 4थे दिन निकाह कर ले कोई हर्ज नहीं। क्या पतंग उड़ाना जायज़ है? क्या पसंद आने वाली है? इनका सवाल ये है, क्या पतंग उड़ाना जायज़ है? हाँ भाई, बिल्कुल कोई मनाही नहीं, मगर पतंग लूटना, डोरे खींचना लोगों की, ये गुनाह है। ये तो एक गेम है पतंग उड़ाना। अगर आप अपने पैसे खर्च करके पतंग उड़ा रहे तो कोई हर्ज नहीं, मगर आप ये देखोगे जो आपकी पतंग कटेगी उसे लोग लूटेंगे, आप लोगों को मुलविस कर रहे हैं उस चोरी में, लूट में। इस्लाम में लूट और चोरी नहीं है, इसलिए जितना बचोगे उतना बेहतर है। मान लो आपने पतंग उड़ाई, उतार के रख ली, कोई हर्ज नहीं, एक गेम सा हो गया।
हाँ जी, आपको